بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، ریشمی کپڑا لے کر آؤ، یعنی ریشمی کپڑا لے لو، پھر اس کو کانٹے دار درخت کے اوپر لٹکا دو اور پھر اس کو کھینچو، جس طرح اس کے تار تار ہو جائیں گے اور اس کے سارے دھاگے ٹوٹ جائیں گے، تار ٹوٹ جائیں گے، اسی طریقے سے آدمی کی موت کے وقت میں رگیں توڑ دی جاتی ہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو نکالتے ہیں آدمی کی جسم کے اندر سے، کوٹ کوٹ کر کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے۔ آج نوجوانوں کی نوجوانی ختم ہو گئی، حکمرانوں کی حکمرانی ختم ہو گئی، آج سارے کا سارے آج کوٹی بنگلے ویران ہو رہے ہیں، آج سارے بنگلے ویران سنسان۔ بعض اوقات ایسے موت آتی ہے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ بھی نہیں ملتا، اور ایسے موت آتی ہے کہ جنازہ اٹھانے والا بھی نہیں ملتا، اور ایسے موت آتی ہے کہ کفن کا ٹکڑا بھی نہیں ملتا، اور اس طریقے سے موت آتی ہے کہ کفن کا ٹکڑا بھی نہیں ملتا اور قبر کا ٹھکانہ بھی نہیں ملتا۔ اور ہم نے سنا ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کی موت آئی کہ جب موت آئی تو ندی نالوں میں بڑے بڑے حسین عورتوں کی لاشوں کو کتے گھسیٹتے۔ نہ معلوم میرے تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، کس طرح موت آئے گی، نہ معلوم میری اور تمہاری کس حال میں موت آئے گی۔ کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے گی، نماز پڑھتے ہوئے موت آئے گی، مسجد میں موت آئے گی، گھر میں بیٹھے موت آئے گی، اسپتال میں تڑپتے ہوئے موت آئے گی۔ کیا معلوم، کس کو معلوم ہے کب بلاوا آ جائے، کس طریقے سے بلاوا آئے گا، کس حال میں ہوں گے۔ جب موت کا بلاوا آئے گا تو جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا، کس کو معلوم ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں، اس کے باوجود بھی ہم آخرت کی تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ منظر ہمارے سامنے آنے والا ہے، یہ گھاٹی ہمارے سامنے آنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دنیا کے پیچھے اس طرح لگے ہوئے ہیں، نہ ہمیں نماز کی فکر ہے، نہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی فکر ہے۔ آپ دیکھ لو کس طرح لوگ دوڑ رہے ہیں الیکشنوں کے پیچھے، اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، نمازوں کی فکر نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی فکر نہیں۔ اگر ہم ان 2 چیزوں کو پکڑ کر ان چیزوں کے اندر دوڑیں گے تو ہمیں کامیابی بھی ملے گی، ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ آخرت کی منزلیں ہمارے سامنے آنے والی ہے، ان منزلوں کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اور تیاری کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی تیاری کرو، کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرو، اور یہی چیز آواز ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے، اسی کے اندر ہماری غفلت ہے، اور اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارو۔ ہر وقت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت میں ہماری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے، بجائے دکان کوٹی بنگلہ، اس کے بجائے ہماری زبان پر اللہ کا نام آنا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور جن حضرات نے حق سبحانہ و تعالی و تقدس کو اس دنیا میں یاد کیا، ان کی دنیا میں بھی شان نرالی تھی اور آخرت میں بھی شان نرالی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ اپنے وقت
جب اس راجستھان میں اللہ کی توحید کو بلند کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو لوگوں کی دلوں میں بٹھایا اور لوگوں کے اندر اس کی اہمیت کو سمجھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا جس دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا جنازہ اٹھا تھا، اس دن 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت میں ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آج ہم نے موت کو بلا لیا ہے جو ہمارے سامنے آنے والی ہے، ہمیں معلوم ہے ہم کتنوں کو کندھا دے کر قبرستان پر پہنچا کر آ گئے، لیکن آج تک ہمیں موت کی فکر نہ ہوئی۔ اگر موت کی فکر ہوتی تو ہم مسجدوں سے دور نہیں بھاگتے، ہمیں اللہ کا بلاوا آتا تو ہم فوراً مسجد میں آتے۔ لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوا انہوں نے پھر دنیا کو ٹھوکر مار دی۔ خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں۔ بڑی غفلت میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں۔ ایسے خیال کرتے کرتے رات کو نیند آ گئی۔ جیسے ہی نیند آئی تو کوٹے پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ پوچھا کیا ہوا، آپ کوٹے پر کیسے گھوم رہے ہو؟ فرمایا میرا اونٹ گم ہو گیا، اس لیے تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کبھی کوٹے کی چھت پر اونٹ ملا کرتا ہے؟ فرمایا جب مجھے کوٹے کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو آپ کو بھی تخت شہنشاہی پر بیٹھ کر خدا بھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے جو دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو بنانا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ دنیا کو چھوڑ کر اس کو پھر اللہ سے تعلق لگائیں گے تو پھر اللہ سے تعلق بنے گا۔ اور اتنی ٹھوکر ماری کہ جب بھی خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا اس علاقے سے گزر ہوتا تو بادشاہ وقت کہا کرتا تھا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ چاہتے ہیں تو بادشاہی ہم واپس کر دیں گے۔ لیکن خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بادشاہی کے لوازم اور ہیں، بادشاہی کے لوازم اور ہیں، اور گدائی کے نرالے طور ہیں۔ اور لوگوں میں اس بادشاہی کا کیا کروں جس بادشاہی میں مجھے کوئی فائدہ نہ ملا، جس بادشاہی میں مجھے کبھی مزہ نہ آیا۔ مجھے تو اس پروردگار کی یاد میں تہجد میں اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، مجھے سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں جو مزہ آتا ہے، وہ ساری زندگی، وہ ساری اس بادشاہی میں کبھی مجھے مزہ نہ آیا۔ لیکن مزہ ان کو آئے گا جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو، جن کے دل اللہ سے محبت کی وجہ سے بھرے ہوئے ہو، جن کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے، میں نے عنوان موت کا لیا تھا کہ ہمیں موت کی فکر کرنی چاہیے، ہر وقت موت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں آخرت یاد آ جائے، قبر یاد آ جائے، اور اس کی تیاری کرنے کا موقع آج ہمارے پاس ہے۔ جو چلے گئے ان کو جا کر پوچھو کس طرح زندگی گزر رہی ہے، ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، وقت غنیمت ہے، اس کے ایک ایک سیکنڈ کی اور ایک ایک سانس کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ ہر وقت اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو ان کئی ہوئی باتوں پر عمل